بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا وجمیع المؤمنین والمؤمنات آمین یا رب العالمین۔ الحدیث المدرج، ہم مسترب اور معلل کے اوپر اپنا کلام بحمد اللہ تعالی مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم ادراج کے اوپر گفتگو اپنی شروع کریں گے۔ ادراج کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، اب ادراج سے متعلقہ ایک سادہ سا کانسیپٹ یہ ہے، اوور سمپلیفائڈ کانسیپٹ یہ ہے کہ ادراج کا معنی ہوتا ہے کہ روایت کے اندر کوئی ایسا لفظ داخل ہو جائے جو اصلاً روایت کا حصہ نہ ہو۔ اب میں نے یہ نہیں کہا کہ متن کے اندر، میں نے یہ نہیں کہا کہ سند کے اندر، میں نے کہا ہے روایت کے اندر، کیونکہ روایت کے اندر سند بھی شامل ہوتی ہے اور متن بھی شامل ہوتا ہے، یہ دونوں کو ملا کے روایت بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اوپر سبحان اللہ، کیا اگر یہ کہا جائے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز، اگر کوئی بات یا کوئی لفظ یا کوئی جملہ اگر شامل کر دیتا ہے تو ان کے یہ شامل کر دینے سے کیا آپ روایت کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس کے اندر ادراج ہے؟ تو اس کی تھوڑا سا اور اس کو نا محرر کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر جو کتب مصطلحات ہیں وہ فقط یہیں پر آ کر بات ختم کر دیتی ہیں کہ جب اگر روایتوں کے اندر کچھ اضافہ ہو رہا ہو، کچھ ایڈ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ادراج ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو تھوڑا سا محرر ہو کے اس پورے معاملے کو جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، معاملہ اس طرح سے ہے، اس کی تعریف جو ہے، جو شیخ حاتم اونی نے جو نقل کی ہے وہ بڑی جامع ہے، اور وہ نقل کس لیے کی ہے، وہ انہوں نے بنائی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس طریقے سے، یہ پہلے تعریف لکھ لیں، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ راوی حدیث کے اندر کسی ایسی چیز کا، کسی ایسی بات کا اضافہ کر دے جو اس حدیث میں نہ ہو۔ اچھا، یہ تو کہیں تو ساری ہی کہہ رہے ہیں، ہاں لکھے تو صحیح نا، کسی ایسی بات کا اضافہ کر دے جو اس حدیث میں نہ ہو لیکن وہ بات کسی دوسری روایت سے آئی ہو، اپنی ذاتی اقوال نہیں ڈال رہا بلکہ وہ کسی دوسری روایت سے وہ بات شامل ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ اور ان الفاظ کا شامل ہونا اس طریق میں، اس سند میں اس الفاظ کا شامل ہونا خطا ہو، اس کو کہیں گے ادراج۔ سب سے پہلے تو اس حدیث کی جو شرح ہے، یعنی اس تعریف کو ذرا سمجھیے گا کہ پہلی چیز اس میں یہ ہو رہی ہے کہ لفظ ادراج سند میں بھی ہو سکتا ہے یا متن میں بھی ہو سکتا ہے، اوکے، لیکن یہاں پر اب جو تفریق کر رہے ہیں نا کہ یہ وہ ادراج اصلاً وہ ہوتا ہے جو کہ وہ بات کسی اور روایت میں آئی ہوتی ہے، تو راوی وہ بات پکڑ کر اس کو ایک دوسری حدیث کے اندر ڈال دیتا ہے، اس کو ادراج کہتے ہیں، اوکے۔ وہ راوی کی اپنے ذات کی طرف سے نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے، اور اگر وہ اپنی ذات کی وجہ سے ہوں تو ہم اس کو ادراج نہیں کہتے بلکہ وہم کہتے ہیں کہ یہ وہم تھا۔ بہت سے روات ایسے بھی کرتے تھے کہ وہ روایت کو بیان کرتے ہوئے اس کی شرح کرتے تھے ساتھ ساتھ کہ اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، جی ہاں، جو بطور وضاحت اپنی طرف سے جو ڈال رہے ہوتے ہیں نا بطور وضاحت، وہ تو شرح اور تفسیر ہے، وہ شرح اور تفسیر ہوتی ہے، شرح اور تفسیر ہوتی ہے، اوکے۔ تو وہ کبھی بھی وہ ادراج نہیں کر رہے ہوتے، یہ چیز سمجھنے والی ہے، وہ ادراج نہیں کر رہے ہوتے۔ ہاں، سننے والا ادراج کر سکتا ہے، یا سننے والا اس کو غلطی سے حدیث کا حصہ سمجھ کے بیان کر سکتا ہے، تو وہ شاذ ہو جاتی ہے روایت اس صورت میں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ادراج جو ہوتا ہے اس کو ہم موضوع کہیں گے، ایسی روایت کو اس کے اندر ادراج ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موضوع کہا جا سکتا ہے اس ٹکڑے کو، اس پوری روایت کو نہیں کہیں گے۔ پوری روایت کو تب کہیں گے اگر وہ اس روایت کا غالب حصہ جو ہے اس میں ادراج آ جائے۔ اگر کچھ ایک دو الفاظ، ایک دو جملے اگر شامل ہو جاتے ہیں، ایک دو الفاظ، ایک دو جملے اگر اس کو موضوع نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر موضوع کہہ بھی سکتے ہیں لیکن اصل یہی ہے کہ آپ اس کو موضوع نہیں کہیں گے۔ موضوع کے اندر سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ کذب ہوتا ہے۔ ہاں، روایت جو حدیث موضوع ہوتی ہے نا، حدیث موضوع، دیکھو موضوع ہر وہ روایت ہے، ایک اگر اس کی کھلی تعریف کی جائے،
موضوع ہر وہ روایت ہوتی ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلطی سے منسوب ہو یا جان بوجھ کر منسوب کر دی جائے، یہ دونوں کو موضوع میں شامل کرتے ہیں. لیکن جب اس کو خاص موضوع کی تعریف کرتے ہیں تو جو غلطی سے جو روایتیں ہوتی ہیں ان کو پھر موضوع نہیں کہتے آپ، ان کے لیے آپ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہو. لیکن بنیادی طور پہ دونوں ہے تو ایک ہی چیز کی، یہ بھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی کلام نہیں ہوتا، وہ بھی کلام نہیں ہوتا. فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی نے جان بوجھ کے گھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی کذاب ہوتا ہے، اور دوسری طرف ممکن ہے ثقہ سے بھی خطا ہو گئی. اس لیے ادراج کو آپ نے لوزلی ڈیفائن نہیں کرنا کہ جو راوی جو ہے نا وہ الفاظ ڈال دیتے ہیں تو اس کو ادراج کہتے ہیں. نہیں، جب راوی ایک حدیث کے الفاظ دوسری میں شامل کر دیتے ہیں نا اس طریقے سے، اس کو کہیں گے کہ ادراج ہوا ہے اس کے اندر. اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ادراج ضروری نہیں کہ وہ دو مرفوع مرویات کا ہو، ممکن ہوتا ہے کہ آپ وسلم کا فرمان ہو پھر صحابی کا فرمان ہو، تو بعد میں جو تابعی آگے کا جو راوی ہو وہ آقا کی حدیث کو اور صحابی کے قول کو مکس کر کے بیان کرتے ہیں. یہ بھی ادراج ہے کیونکہ دو الگ الگ باتیں مکس ہو گئی جا کے. اور ادراجات بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ادراجات ہیں کہ آپ لوگوں کے رنگ اڑ جائیں گے کہ ان ادراجات کو لے کے امت میں فساد بڑھتا ہے. اور وہ ہیں زہری کے ادراجات. لوگ اس کو نام دیتے ہیں کہ زہری تفسیر کرتے تھے، وہ تفسیر کر رہے ہوتے تھے حدیثوں کی. چلو آپ بندے کو جو ہے نا وہ اچھی اوپینین رکھتے ہوئے اس کو تھے کہ تفسیر کر رہا تھا، یہ فائن. لیکن وہ اس لیول کی تھی کہ جب بعض راویوں نے اس کی تفسیر کو حدیث میں ملا کے جب روایت کیا ہے اسے نقصان بہت زیادہ ہو گیا. مثلا آپ کو میں بتاتا ہوں، اور ایسی روایات جس کے اندراج ہے یہ بخاری مسلم میں بھی بہت ساری آپ کو مل جاتی ہیں. اچھا، ان کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں، یہ ایک روایت ہے، یہ دیکھیے بسم اللہ. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ہشام اخبرنا معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ ان فاطمہ اس سیرہ پاک سلام اللہ علیہ سے متعلق، ان فاطمہ والعباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراث. وہ میراث طلب کرنے کے لیے فاطمہ اور عباس جو ہیں رضی اللہ عنہما ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مانگنے کے لیے ابو بکر کے پاس گئے، ان کا جو فدق اور خیبر سے اس کو لے کر. فقال لهما ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے کہا کہ ان دونوں سے سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ لا نور رسول اور ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں یہ صدقہ ہوتا ہے. انما یاکل آل محمد من هذا المال. قال ابو بکر واللہ ما عمرا رأیت رسول اللہ یصنع الا سنته. آگے فرماتے ہیں کہ قال فهجرته فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا نے ان کو ترک کر دیا، ان سے کلام نہیں کیا، اور فلم تکلمہ حتی ماتت. ٹھیک ہے، وہاں سے چلے گئیں اور ان سے کلام نہیں کیا. اس کا معنی کچھ پتہ نا اس کے کیا کیا امپلیکیشنز بنتی ہیں اس بات کی. آج تک شیعہ آپ کی جان نہیں چھوڑتے. کوئی بندہ مجھے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں مسئلہ کہاں پہ آتا ہے جا کے؟ یہ دیکھیں ذرا، یہ روایت جو ہے نا سید عائشہ سے ہے، ٹھیک ہے، سید عائشہ سے، اوکے. اور اس کی دلیل یہ کہ اور یہ کہ سید عائشہ کے الفاظ ہیں پوری روایت، لیکن آخر میں یہ قالا کو ہونا ہے تو قالت ہونا چاہیے تھا. یہاں پر ان سے قالت، تو ہم کہتے ہیں کہ سید عائشہ کے الفاظ ہیں. یہ قالا کو ہونا ہے بیچ میں، کہ اس قالا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کلام نہیں ہے، کسی مرد کا کلام ہے. کس کا کلام ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. زہری کے الفاظ ہیں، یس زہری کے الفاظ ہیں، لیکن ہمیں اس کے نا اس روایت کے دیگر طرق کو جمع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے اور طرق کو سامنے رکھتے ہیں. ابھی دیکھو یہ بخاری سے آ رہا تھا. اب مصنف عبد الرزاق میں جب یہ طریق ہمارے سامنے آتا ہے، اور عبد الرزاق اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو بخاری کا طریق تھا نا وہ معمر سے تھا. یہ دیکھو دوستو، یہ معمر سے تھا، اور جو معمر ہیں ان کے خاص شاگردوں کے اندر امام عبد الرزاق ہیں. عبد الرزاق سے بڑا کوئی سکہ نہیں ہے معمر کی روایات کو لے کے. اور معمر کی جو کتاب ہے نا، یعنی جو الجامع معمر کی، وہ مصنف عبد الرزاق کے اندر بالکل ساری کی ساری شامل ہے. یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ سکہ ہے عبد الرزاق معمر کی روایتوں میں. جب ہم مصنف عبد الرزاق میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عبد الرزاق وہ خود اس روایت کو معمر سے نقل کر رہا ہے. اور وہاں پر دیکھتے ہیں کیا الفاظ ہیں. عبد الرزاق پورا آ گیا اور اس کے اندر پورا ایک واقعہ نقل کیا گیا. اوکے، اور وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ قال فہاجرته فاطمہ فلم تکلمہ فی ذلک حتی ماتت. ٹھیک ہے، اور ان کو راتوں رات جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ دفنا دیا، اور ابوبکر صدیق نے نہیں بتایا. اور آگے لکھا ہوا ہے قالت عائشہ. اس میں دلیل یہ ہے اور واضح طور پہ کہ پیچھے سے کلام سیدہ عائشہ کا ختم ہو گیا ہوا ہے، نہیں تو سیدہ عائشہ یہ تھوڑی کہیں گی قالت عائشہ. تھوڑا اور آگے اس کو
روایت کو جو ہے نا وہ لے کے چلتے ہیں. اب دیکھیں جب یہ روایت آتی ہے جا کے تاریخ مدینہ جو ابن شبہ کی ہے، اب اس کے الفاظ دیکھیے. قال فہجرته فاطمہ رضی اللہ عنہ فلم تکلمہ فی ذلک المال، المال حتی ماتت. ایک فلم تکلمہ حتی ماتت اور فلم تکلمہ فی ذلک المال حتی ماتت، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ان دو باتوں میں. اوکے. اب دیکھیں خطا کا، اب جب راوی جب خطا کرنے پہ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں. اب یہ مسند ابو بکر صدیق ہے احمد بن علی المروزی کی، سیم سند ہے عبد الرزاق معمر زہری، اور اللہ کے بندے نے وہاں پر قالا کی جگہ قالت لکھ دی ہے. دیکھا. اب وہ ایک لگا ہوا تھا میرے ساتھ نا، ایک شیعہ آیا، قالت آپ دعویٰ کرتے ہیں زہری کے قول، دیکھیں قالت لکھا ہوا ہے. میں کس کی روایت میں قالت لکھا ہوا ہے؟ یہ فلاں 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 سند اس کی صحیح ہے. میں نے کہا کیسے صحیح ہے؟ فلاں سکا فلاں سکا فلاں سکا. میں نے کہا یہ عبد الرزاق ہے، وہ کہتے ہاں وہ بھی سیکھا. میں نے کہا اس کی اپنی کتاب پھر کھول لے. تو شیعہ کہتے ہیں کہ نے بات ہی چھوڑ دی. بالکل شیعہ کہتے ہیں کہ بات ہی چھوڑ دی، جبکہ یہاں پر بات سمجھتی کہ بات ہی نہیں چھوڑی بلکہ بات یہ ہوئی آپ کی شان شان نہیں ہے کہ اس مال کے بارے میں بات دوبارہ نہیں کی، یہ آپ کی شان شان ہے، یہ جملہ شان شان. تو یہ زہری جو تھے وہ اس کو شرح کے طور پر بیان کر رہے تھے ان باتوں کو. یہ بس ایک قول ہے زہری کا، وہ ہم ایسے تھوڑی مانیں گے اس کی بات. زہری کا قول ایکچولی اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا، پروبیبلی اب زہری نے کبھی کہا انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی، اور کبھی انہوں نے کہا کہ اس مال کے بارے میں بات نہیں کی. تو جس نے جتنا سن لیا اس کو اس حساب سے وہ روایت کر رہا ہے آگے سے. یہ ایک عجیب اس کے اندر معاملہ ہے اس روایت کو لے کے. آپ لوگوں نے اس حدیث کی شرح سن لی ہے. یہ جو روایت ہے ما ترکنا فہو صدقہ، پہلی بات یہ حدیث صحیح ہے، حدیث میں مسئلہ نہیں ہے. اور اصل مسئلہ کہاں پہ آ کے ہوتا ہے کہ آپ جو یہ لوگ، یہ جو روافظ ہیں، جب یہ اعتراض اٹھاتے ہیں نا کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے، یہ تو صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے بس کہ ہم ان کے لٹریچر کو، شیعوں کے لٹریچر کو نہیں جانتے، ورنہ اہل تشیع کے ہاں بھی یہ روایت صحیح ثابت ہے، ان کی اپنی اسانید کے ساتھ ہے. اہل تشیع کے ہاں یہ روایت ثابت ہے، صحیح ہے. اوکے. اس لیے روایت پہ مسئلہ نہیں. اب ہم اہل سنت کہاں پھنستے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا سٹیٹس ایسا ہے کہ یہ گھر والوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ باپ کی جائیداد ہے کہ نہیں، وراثت ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. دوستوں کو نہیں پتا ہوتا. دوسری طرف ابوبکر ہیں، ان سے جھوٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی، جھوٹ کی اور خطا کی اس لیول پر توقع کہ وہ اتنے بڑے مسئلے کو مس انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ آپ سب نے فرمایا کیا. اوکے. اس کے اوپر پھر وہ جب یہ آرگومنٹ ہوتا ہے تو پھر راویوں نے اس کے اوپر وہ بھی بہت کچھ جو ہے نا وہ کہا، سنا، پڑھا اور ڈالا اس ایک پورے معاملے کو، دے کے آگ لگائی اس کے اندر. تو مختلف علماء اس کے جواب دیتے ہیں، اور obviously سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو تو ہم میں سے کوئی بھی دو ٹوک نہیں کہتا کہ وہ حق پر تھی. کوئی دو ٹوک سن نہیں رہتا کہ سیدہ پاک حق پر تھی. یہ ضرور بول دیں گے سیدنا ابوبکر صدیق حق پر تھے، لیکن اگر آپ نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو عذر کہہ دیا وہ حق پر تھی، آپ کم سے کم بھی جو ہے نا وہ جہنم کے اوپر والے درجے میں تو گئے، اس سے نیچے آپ ہمارے سے بات ہی نہ کریں. اگر آپ کہیں دونوں حق پر تھے تو دو باتیں کیسے حق بھی ہو سکتی ہیں؟ سیدہ کونین علیہ السلام کی اجتہادی رائے تھی؟ نہیں، ان کے پاس تو قرآن تھا. ان کے پاس تو قرآن ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ووارث سلیمان داود. وہ کہتے ہیں اس میں عموم اور خصوص کا کہ قرآن نے تو جنرلی کہا ہے اور سیدہ پاک جو ہے نا وہ بھی جنرل حکم سمجھی، لیکن اس قرآن کی اس آیت کا جو مخصص ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا. سیدہ پاک تک حضور نبی علیہ وسلم کا فرمان ما ترکنا فہو صدقہ والی روایت نہیں پہنچی ہوگی. ایک سنیے گا میری بات، اہل بیت کی ٹریننگ اس لیول کی ہوتی ہے، اس لیول کی کہ حسن چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، غلطی سے ایک صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لیتا ہے اور اب اس کے منہ سے وہ نکال کے جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ حسن یہ ہم نہیں کھاتے. یہ ہے اہل بیت کی ٹریننگ. سمجھ آ گئی؟ اتنی چھوٹی سی بات پہ یہ جائے کہ اتنی بڑی باتوں کو نہ پڑتی. اور میں شروع میں یہ بات کر دی کہ یہ تو گھر والوں کو تو پتا ہوتا ہے. یعنی ایک سمپل سی بات تھی. اب آپ سب کو تو کلیئر تھا نا کہ ہاں بھائی یہ
دنیا سے جب پردہ فرمانا ہے تو یہ معاملات ہوں گے. تو آپ جہاں پر بتانا چاہیے تھا، یعنی یہ بات جو ہے نا کہ سیدہ پاک کو کہنے والی تھی کہ بیٹی ہماری جو ہے نا وہ وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں نا وہ صدقہ ہوتا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سلمان علیہ السلام کو بادشاہت کہاں سے ملی تھی؟ ووارث سلیمان داود، پوز ہے اس کے بعد، پوز. وقال یا ایھا الناس، اور پھر انہوں نے گفتگو شروع کی. یہ تھوڑی کہ اے لوگوں کے ہمیں علم ملا ہے، ہمیں علم وراثت میں ملا. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، اگلے واقعہ آگے شروع ہوتا ہے. اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں اس روایت کے اوپر کہ بات اصل میں حقیقت کیا ہے. بات یہ ہے، اس روایت کو سمجھنے میں، اس واقعے کو سمجھنے میں غلطی اس چیز کے اوپر ہوئی ہے کہ آپ نے لفظ صدقہ کے اوپر صحیح غور نہیں کیا. لفظ صدقہ کے اوپر آپ نے صحیح غور نہیں کیا کہ صدقہ کہتے کس کو ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر اگر صدقہ، اگر انبیاء علیہ السلام جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جو صدقہ ہوتا ہے، تو سوال پھر میرا اگلا یہ بنتا ہے کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں جو چیزیں آئی تھیں آگے، آپ کی وہ آئی تھی، مطلب کچھ ایک زیرہ مبارک تھی، وہ کس کو صدقہ گیا تھا؟ جو بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو اپنے ریگولر استعمال کی جو چیزیں تھیں جو آپ نے دنیا میں چھوڑی ہیں، کیا وہ اہل بیت کے پاس رہا؟ یس اور نو؟ ہاں نا. صدقہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے ہماری کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے نا، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں گڑبڑ ہو رہی ہے نا. چلیں، ازواج مطہرات کے گھر تھے، گھر موجود تھے ازواج مطہرات کے، جس میں آقا دو جہاں وسلم کی ازواج موجود تھیں، اس وقت بھی موجود تھیں. ان کا صدقہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کو کہتے کہ اب یہ پراپرٹی صدقہ ہو، کیونکہ یہ نبی چھوڑ کر گئے. اب دوبارہ غور کریں اس روایت کے اوپر کہ جس صدقے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اس سے مراد وہ صدقہ نہیں ہوتا کہ جس کو آپ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو. مثلا اگر میں کہوں نا کہ کوئی کچھ پیسے پکڑ کے میں کہوں کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اس کو صدقہ، آپ کو پتہ ہے بھی یہ میرے بچے نہیں کھا سکتے. جو صدقہ اگر کوئی ایک ریال دو ریال کچھ نکال کے صدقہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ نہیں کھا سکتے. پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں، کہ اس روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ وہ یہ ہیں مانو رسو ما ترکنا صدقۃ، ہم جو چھوڑے ہیں وہ صدقہ ہے. انما یاکل آل محمد من ھذا المال، لیکن آل محمد جو ہے وہ اس سے کھائے گی. عجیب بات ہے، ایک طرف تو صدقہ ہے جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آل محمد وہ بھی کھائے گی اس سے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آل محمد صدقہ، یہ الجھن بھی سمجھ آ گئی، صرف ایک اور مسئلہ بڑھ گیا یہ تو. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اب ایک اور بات مان لیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر صدقہ کا یہ معنی نہیں ہے جو ہم ابھی سمجھ بیٹھے کہ نبی جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس معنی میں کہ بس وہ فی سبیل اللہ ہو گیا، اب اس کو ان کی اولاد میں سے کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، بالکل کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں صدقہ بمعنی وقف ہے. وقف کہ انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ وقف ہوتا ہے رفاع عامہ کے لیے. اور وقف کے مسائل میں سے یہ چیز ہے کہ جو انسان وقف کرتا ہے اس کی وراثت نہیں ہوتی، نمبر ایک، اس کو آپ آگے ہبا نہیں کر سکتے، ہبا نہیں کر، اور نمبر تین، آپ کی اولاد اس کو استعمال کر سکتی ہے. یہ وقف کی حدیث ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ جہاں پر صحیح بخاری کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمین کے بارے میں مشورہ کیا جو آپ کو ملی تھی، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صدقہ کر دو، اور اس کا نام پھر یعنی صدقہ بمانا وقف کر دو. آپ نے وقف کا کہا کہ وقف کرو، اور آپ نے فرمایا نہ تو وہ آگے وراثت میں جائے گی، نہ ہبا ہوگی، اور تمہاری اولاد اس کو استعمال کر سکتی ہے. سنتے جائیں. اور وہاں پر وقف کے لیے لفظ صدقہ استعمال ہوا روایت میں. وہ جو زمین تھی وہ بعد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر، وہ ان کی کسٹڈی میں تھی، اس میں سے وہ خود بھی کھاتے تھے، اور جو اللہ کی راہ میں جو دینا ہوتا تھا وہ بھی ساتھ دیا کرتے تھے. وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی میں آ جاتی وہ چیز. اچھا تو جب یہ بات ہے آگے سنتے جائیں، تو پھر یہ آرگومنٹ کس چیز کا تھا؟ سیدنا ابوبکر، سیدنا اور سیدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اصل آرگومنٹ تھا ہی کچھ نہیں. یہ مسئلہ نہ تو وراثت کا مسئلہ تھا، نہ تو ہبا کا مسئلہ تھا. جو یہ شیعہ ہیں آج تک، پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لینا
کہ وہ وراثت طلب کر رہی تھیں یا پھر وہ جو ہبا ہو چکا تھا وہ طلب فرما رہی تھیں؟ کیا کر رہی تھیں؟ آدھا گروہ کہتا ہے وہ ہبا سی، آدھا گروہ کہہ رہا ہوتا ہے جناب وہ وراثت تھا. بالکل. اگر نہیں کھا سکتی آل اس سے، تو آپ مجھے صحیح بخاری کی اس کے الفاظ کی شرح کر کے دیں کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہاں آل محمد اس میں سے کھائے گی. یہ کیسے؟ آل محمد صدقہ تو حرام ہے اکارڈنگ ٹو میجر ویو. آپ کو سمجھ، اگر آپ میرے ویو کو نہیں مانتے نا تو روایت کے اپنے متن میں تضاد ہے، اپنے متن میں تضاد موجود ہے اگر آپ اس ویو کے ساتھ نہیں چلتے. تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ان کا کوشچن یہ تھا کہ کیا ہم اس کو خود رن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. سیدہ پاک یہ چاہتی تھیں کہ وہ اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے، اس کی جو انتظامی امور ہیں وہ خود کریں. سیدنا ابوبکر کہتے تھے کہ ناقد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خود اس کو ایز اے اسٹیٹ لیڈر اپنے انڈر رکھ کر اس کو چلایا نا، تو میں اس طرح چلانا چاہتا ہوں. چلیں اب اگر مجھے اس کا نہیں پتا کہ نفلی صدقہ اور واجب صدقہ اس کے جو احکامات میں جو ہے نا وہ آپ کیا فرق کرتے ہیں، فقہا اس میں کیا فرق کرتے ہیں. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ آل محمد کے اوپر صدقہ جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس پر اختلاف ضرور ہے کیونکہ جو منع ہے یہ صرف آپ کے زمانے تک تھا، یہ زمانے کے بعد میں بھی ہے. اس کے اوپر احناف کا اختلاف بڑا واضح ہے کہ بعد میں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بات ہے نا کہ لفظ صدقہ وہاں پر بھی آ رہا ہے اور صدقہ یہ بھی ہے. اب یہ جو انبیاء علیہ السلام جو صدقہ چھوڑتے ہیں یہ کس میں آتا ہے؟ شیعہ کو کیا جواب دیا جائے؟ نہیں، شیعہ کو تو پہلا جواب یہ دے دیا جائے جو آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ تو وراثت کا مسئلہ ہی ہے. ایک، نہ تو یہ وراثت کا مسئلہ ہے نہ یہ ہبا کا مسئلہ ہے. پہلی چیز، ہبا کے مسئلے کے اوپر وہ روایتیں لے کر آتے ہیں عطیہ الاوفی کی، عطیہ الاوفی کی روایتیں لاتے ہیں. اوکے، کہ عطیہ اوفی روایت کرتے ہیں اس کو ابو سعید خدری سے کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے نا سیدہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا بات ہے. اس کی ایک دو اسانید نقل کرتے ہیں، اور وہ نقل کہاں سے کرتے ہیں؟ اس کو حافظ سیوطی کی در منصور سے اور طبرانی وغیرہ کی وہ روایت ہے. ٹھیک ہے، حافظ سیوطی کی در منصور میں کہاں پہ؟ سورۃ الحشر کی تفسیر میں دیکھیے گا جا کے، وہاں پر لاتے ہیں. اوکے، سوال مسئلہ یہ ہے عطیہ اوفی ہمارے نزدیک حسن درجے کا راوی ہے، لیکن اس کے اوپر محدثین نے بہت شدید جرح بھی کی ہوئی ہے. بعض کو کذاب تک کہتے ہیں کہ وہ ابو سعید سے روایت کرتا تھا اور ابو سعید شو یہ کرواتا تھا اس سے مراد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اس سے مراد ابو سعید ایک اور کذاب تھا وہ ہوتا تھا. فائن، اس طرح کا جو راوی ہوتا ہے اگرچہ ہم اس کو حسن ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس راوی کا اس معاملے میں تفرد قبول نہیں کر سکتے اگرچہ یہ صدوق ہو. اب کیا توفیق کو تفرد ہے، اور توفیق کے تفرد کی بنا پر ہم ہبا والی روایت قبول نہیں کرتے. اب باقی مسئلہ رہ گیا مینجمنٹ کا. اس میں کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو لڑائی وہ ہو ہی نہیں رہی جو ہم بنا کے بیٹھے. اگر کوئی کہے نہیں آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا تو وہ اسی طرح رہنے دیتے. اوکے، اگر وہ کہیں کہ میراث کا مسئلہ تھا، اگر وہ کہیں کہ میراث کا مسئلہ تھا تو اس کے اوپر ہم اس کو جواب یہ دیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث نہیں ہوتی. اور یہ روایت اہل تشیع کے ہاں بھی صحیح ہے. وہ جو چھوڑتے ہیں وہ وقف ہوتا ہے. وقف اس کے اوپر جو جید اہل تشیع کے جو علماء ہیں ان میں دو تین لوگوں کے ساتھ میری بہت تفصیلی بات ہوئی ہے اس ٹاپک کو لے کے اس طریقے سے، اور وہ اس کے اوپر ایگری کیا ان لوگوں نے کہ یہ بات ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ لوگوں نے ضرور یہ شو کرنا ہے، بدقسمتی سے کہ آپ لوگوں کے ذاکر اور ملاؤں کا تو مسلک اس کے اوپر چلتا ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہاں پر اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہو گئی. جہاں زیادتی ہوئی ہے نا اپنا محل وہاں رکھو کہ جس مقام پر ہوئی ہے. ادھر نہیں ہوئی اس مقام پر. ان کا جو اختلاف تھا وہ اس کی مینجمنٹ سے متعلق تھا. اب آپ خود مجھے بتاتے رہیں یار کہ اس فدق سے جو آمدنی آتی تھی کیا وہ اہل بیت کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس مینجمنٹ کے حوالے سے مینجمنٹ کی بات کرنے کے لیے صرف سیدہ پاک نہیں گئی تھی، بلکہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی گئی تھی اور انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ آپ ہمیں اس کو یہ دیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کو بھی وہ جواب دے دیا تھا کہ نہیں اس کو ہم کنٹرول کریں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو فدق کی جو آمدنی تھی کیا اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام اس میں سے کھاتے رہے یا نہیں کھاتے رہے؟ ان کا سورس آف انکم وہ تھا یا نہیں تھا؟ اس کا جواب ہاں میں ہے، یہ تھا. تو اگر وہ صدقہ ان کا اگر والد یعنی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کر گئے تھے تو وہ کیسے کھا رہے تھے اس کو؟ وارث سلیمان و داؤد. اب اس کا کیا کریں پھر اس آیت میں بات کرنا. اس سے مراد ہم یہ لیں گے کہ وہ بادشاہت اور جو چیزیں تھیں وہ سب کی سب
ایک تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو گئی ہیں، اور یہاں پر اس وراثت سے مراد وہ وراثت نہیں ہوتی جو باپ کے جنرلی فوت ہو جانے کے بعد اولاد کو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ سلیمان اور کہ داؤد کی وراثت اس کے تمام بیٹوں بشمول سلیمان میں تقسیم ہوئی. جب اللہ نے سلیمان کی تخصیص کی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کچھ اور ہوا ہے. یہ جواب ہے اس کا. اور تاریخ کے مطابق سیدنا داؤد کے صرف ایک بیٹے سلیمان نہیں تھے. ٹھیک ہے، نبوت تو نہیں وراثت میں آگے جاتی ہے نا، منتقل ہوتی. پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہے جو بادشاہت بھی جس سیدنا داؤد علیہ السلام کی تھی، وہ بھی کیونکہ وہ اللہ کا ہی سمجھتے تھے اس کو، کیونکہ اللہ کے وہ خلیفہ تھے. داؤد علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ کہہ کے پکارا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اور اس طرح دو ٹوک نام لے کے قرآن میں اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں کہا اپنا. ٹھیک ہے، یہ عجیب اسرار ہے. تو وہ خلافت جب آگے منتقل ہوئی ہے، وہ خلافت ہے خدا کی جو آگے منتقل، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ خلافت داؤد کے بعد وہ سلمان کے پاس آئی ہے. وہ وارث سلیمان و داؤد، اور اس کے اندر وہ بادشاہ بھی شامل تھی جو اللہ نے ایکسپینڈ کر کے پھر مزید دی. تو بہرحال جو ہمیں سمجھ آیا ہے وہ بتا دیا ہے، اور یہ ایک ایسی رائے ہے کہ جس میں خیر ہے. اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ادب ہے، اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا بھی ادب ہے. یہاں پر کسی کی طرف بھی جہالت کا قول منسوب نہیں ہوتا، کسی کی طرف بھی ظلم کا، جبر کا، غصب کا قول جو ہے منسوب نہیں ہوتا. اور یہ کہنا نا کہ انبیاء علیہ السلام کے سیدہ پاک کو اس کا علم نہیں تھا کہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ مائی فرینڈ. یہ لوگ مقامات نبوت نہیں کہہ رہا، مقامات نبوت بات کر رہا ہوں. یہ لوگ مقامات نبوت کے وارث ہیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ سیدہ پاک ہیں، وہ آقا کی صاحبزادی ہیں اور علی کی زوجہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی طرف اجتہادی خطا جیسے لفظ کو منسوب کرتے ہوئے نا آپ کی روح نکل جانی چاہیے، آپ کو فوت نہیں فنا ہو جانا چاہیے. یعنی اتنی جرت. آگے چلتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. یہ ادراج کے متعلق اس کی تفصیل اور اس کے متعلقہ یہ کہ یہ باتیں کہاں کہاں تک چلی جاتی ہیں. نہیں اس آیت کا یہاں پر پیش کرنا، انہوں نے آیت کہاں پر پیش کی ہے یار؟ وہ جو آیتیں پیش کرنے والی کہانی ہے نا، یہ بعد میں لوگوں نے ڈالی ہے، اوریجنل سٹوری وہ نہیں ہے. اوریجنل سٹوری وہ نہیں ہے. آپ اس روایت کے طرق کو جمع کریں، اس قدر اختلاف ملے گا. ٹھیک ہے، آپ کو چلے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں، ہم نے فرمایا کہ سیدہ پاک نے یہ فرمایا، یعنی بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں سیدہ پاک نے یہ فرمایا کہ ابو بکر اگر جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارا کس کے پاس جائے گا مال؟ انہوں نے کہا میرے بیٹوں کے پاس. انہوں نے کہا پھر جب میرے والد گئے تو میرے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے نا، ابو یعلا نے اس کو نقل کیا. وہ آگ پھر بڑے لگائی راویوں نے وہاں پر چن چن کے، ناسبی بھی بھرے ہوئے تھے تو رافضی بھی بھرے ہوئے تھے. تو اس لیے اس طرح نہیں، جو بات جتنی میں وہ وہاں رکھیں اس کو کہ معاملہ کیا. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. ہی المدرج کہتے ہیں الفاظ تقع من بعض الروات، ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو بعض راویوں کی طرف سے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، متصلۃ بالمتن، جو سند میں متن میں جڑ جاتے ہیں. یہ حافظ ذہبی نے اس مقام پر ایک تو اس کی پارشل تعریف کی ہے، ایک ہاں مگر یہ بھی بتاتا چلوں کہ متقدمین کے کلام میں وہ جب لفظ ادراج استعمال کرتے ہیں تو وہ عمومی طور زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ متن میں ادراج ہوتا ہے، سند میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ممکن ہے ذہبی کی نظر میں وہ ہو، اس لیے انہوں نے اس کو متن کے ساتھ خاص کر دیا ہو، لیکن اپنے عمومی مفہوم کے اندر یہ سند اور متن دونوں کو شامل ہے. ٹھیک ہے، اچھا. لا يبين للسامع الا انها من صلب الحدیث. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ کہ یہ واضح نہیں ہوتا سامنے سے، لیکن یہ کہ وہ حدیث کے ساتھ جو بیچ میں جڑا ہوتا ہے. وَيَدُلُّ دَلِيلًا عَلَىٰ أَنَّهَا مِن لَفْظِ رَاوٍ، اور اس پہ کوئی دلیل اس پہ داد کر رہی ہوتی ہے کہ راوی کے الفاظ ہیں. بِأَنْ يَأْتِي الْحَدِيثُ مِن بَعْضِ الطُّرُقِ بِعِبَارَةٍ تَفْصِلُ هَٰذَا مِنْ هَٰذَا، کیونکہ وہ بعض دوسرے طرق سے وہ چیز واضح ہو رہی ہوتی ہے، جہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے بلکہ بات اس طرح سے ہو رہی ہے اس کے اندر. جیسے کہ ابھی آپ کو میں تھوڑا سا کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، کہ طرق کو جمع کرنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا کہ یہ ایک طریقہ ہے ادراج کو جاننے کا، اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہوتے ہیں. ادراج کو جاننے کا ایک بہت بہت بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پوری حدیث بہترین چل رہی ہوتی ہے، بیچ میں کوئی کلام آتا ہے جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ ہی نہیں کرتا، اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ ادراج ہوا ہے. اگرچہ اس کے اوپر تم جو کوئی آپ کے پاس کوئی کلیئر دلیل اس کے اوپر آپ کو اپر اس وقت نہ ملے، فی الفور نہ ملے، لیکن آپ کو جو سننے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کتنا ٹکڑا حدیث ہے، آگے حدیث نہیں ہے.
اوکے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا آگے فرماتے ہیں کہ وہذا طریق ظنی، اور یہ جو ہے ایک ظنی طریق ہوتا ہے. یعنی کہ ظنی طریق سے کیا مراد ہے اس مقام کی، کہ بڑا مشکل جملہ ہے حافظ ذہبی کا، کہ فَإِن ضعف توقفنا او رجحنا انها من المتن. ٹھیک ہے. ويبعد الادراج فی وسط المتن. اچھا یہ چیز سمجھنے کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادراج ہوتا ہے، سبحان اللہ بسم اللہ العظیم، وہ متن کے درمیان میں ہونا کافی مشکل ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ متن کے درمیان میں ہونا کافی مشکل ہوتا ہے. اور اگر تو ادراج کا قول جنرلی متن کے درمیان میں کیا جا رہا ہے نا، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ادراج جنرل اسپیکنگ نہیں ہوتا. متون کے درمیان میں ادراج کی مثالیں نادر ہیں، نادر. ابتدا میں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ راوی کو بات شروع کرتا ہے اپنے الفاظ سے، پھر حدیث سناتا ہے، وہ اس کو پکڑ کے حدیث کا حصہ بنا دیتے ہیں، اور اینڈ پہ بھی اس کی مثالیں بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر کوئی درمیان میں اگر کوئی ادراج کوئی سامنے کوئی کیس سمجھ آتا ہے نا کہ کوئی کئی ادراج ہوا ہے، تو اس میں پہلی پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ادراج نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آپ کو بہت دلائل قائم کرنے پڑیں گے کہ واقعات اس مقام پر ادراج ہوا جا کے. اوکے. ابھی انہوں نے یہاں پر اگزامپل دی ہے، یہ جو حدیث ہے نا ہشام بن عروہ کی روایت ہے، عروہ کی روایت ہے، ہاں، کہ مم مسا ان سیئہ وذکرہ فلیتوضا. ٹھیک ہے. جو شرمگاہ کو چھونے کے حوالے سے اگر وہ چھوتا ہے تو اس کو اپنا جو ہے نا وضو کرنا پڑے گا. اچھا یہ روایت جو ہے نا بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے یہاں سے وہاں ہوئی ہے. اصل جو روایت ہے نا وہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہے، وہ یہ ہے مم مس ذکرہ فلیتوضا. اتنی روایت ہے. اب آپ نے دیکھنا اس میں ہوا کیا. عروہ بن زبیر آئے، عروہ بن زبیر جو اس حدیث کے راوی ہیں بنیادی طور پہ، انہوں نے اس کو قیاس کرتے ہوئے مرد اور عورت کو برابر کرنے کے لیے قیاس کرتے ہوئے اس کو شرح کی اس حدیث کی. وہ کہنے لگے کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، روایت ختم ہوئی، اور آگے کہتے ہیں او انثیہ او رغفی او رفغیہ، انہوں نے لفظ استعمال کیے. اچھا اب یہ جو لفظ تھے او انثیہ اور رغفیہ، یہ جو الفاظ تھے یہ وہ شرح کر رہے تھے، قیاس کر رہے تھے سناتے ہوئے. بعد میں کچھ روات آئے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو آخر کے اندر جو ادراج تھا اس کو پکڑ کے حدیث میں ملا دیا، اور کہنے لگے کہ من مس ذکرہ فلیتوضا او انثیہ او رغفیہ. ٹھیک ہے. اور رفغیہ یہ پورا انہوں نے اس طرح سے جو ہے نا اس کو بیان کر دیا پکڑ کے. اور جب یہ تینوں الفاظ شامل ہو گئے تو راویوں نے کہا کہ اب ہم روایت بالمعنی کرتے ہیں، اور انہوں نے ان الفاظ کو آگے پیچھے جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیا. تو کہیں پر اس کا ذکر آ گیا کہ مم مسا انثیہ وذکرہ فلیتوضا، بالکل روایت کے الفاظ آگے پیچھے جو ہے نا وہ ہو گئے اس کے اندر. یہ اس کی پورے جو ہے نا وہ سلسلہ نسب ہے اس روایت کا، اس میں ہوا کیا ہے. یو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح سے ایک شرح کرنے کے لیے ایک بندے نے روایت کے ایک دو الفاظ کو ڈالا، بعد والے راوی نے اس شرح کے الفاظ کو روایت کے آخر کا حصہ بنا دیا. اس کے بعد جو بندہ آیا اس نے کہا ساری ہی روایت ہے، اس کو روایت بالمعنی کر دو، اور الفاظ کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا. یہ سمجھ آئے گی بات. اس لیے حافظ صاحب نے بڑی چن کے مثال لکھی ہے اس مقام پہ. ہی نوز کہ کون سی مثال دینی ہے آپ. وقد صنف فیہ الخطیب تصنیفا، اس کے اوپر خطیب نے جو ہے وہ تصنیف لکھی ہے، یعنی خطیب نے بھی لکھا ہے. حافظ ابن حجر نے بھی کتاب لکھی تھی لیکن وہ کتاب مفقود ہے، نہیں پہنچ سکی. البتہ حافظ سیوطی کی ایک کتاب ہے اس ادراج کے موضوع کے اوپر، بڑی خوبصورت اچھی کتاب ہے، مطبوع ہے. اور پھر سیدی عبد العزیز غماری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے. اور سید عبد العزیز غماری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادراج کے موضوع پر لکھا ہے اس میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض لوگوں کا کہنا ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی انہوں نے تہذیب کی ہے، یعنی اس کو اچھی طرح ارینج کر دیا ہے. لیکن جو شیخ ممدوح نے جو ہمیں رپورٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی تہذیب کی ہے بلکہ اس پر استدراک بھی انہوں نے کیا ہے، عبدالعزیز غماری. اور عبدالعزیز غماری رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بڑا مشہور فیمس آدمی ہے. مثلا ان کی جو کتب موضوعات میں سے انہوں نے ذیل لکھا ہے اس کا العالی المصنوع، فی اخبار الموضوع جو ہے حافظ سیوطی کی جو موضوعات کے اوپر کتاب ہے. اب حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوعات کی کتاب کے اوپر جو بعد میں لکھنے والے جیسے ابن عراق ہو گئے، وہ بھی ایک حدیث کا اضافہ نہیں کر سکے سیوطی کے اوپر، ایک حدیث کا. علامہ شوکانی ہو گیا الفوائد المجموعہ کے اندر ایک حدیث کا اضافہ نہیں کر سکے جو سیوطی نے لکھتی ہیں. اوکے. اور بڑے بڑے علماء نے اٹیمپٹ کی ہے لیکن وہ کسی ایک روایت کے اوپر اضافہ نہیں کر سکے. لیکن عبدالعزیز غماری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر استدراک لکھے. یہ ان کا مقام ہے عبدالعزیز کا اس چیز کے اوپر. اور اپنے بھائیوں میں احمد غماری کے بعد
جو سبحان اللہ سید عبدالعزیز غماری ہیں، جو حدیث میں بہت بلند آدمی تھے، اور فقہ میں ان سب بھائیوں میں عبداللہ تھا، کوئی شک نہیں۔ آئے فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ لَهُ إِدْرَاجُهُ، اور یعنی جو خطیب نے تصنیف کی ہے اس کے اندر بہت سی ایسی روایتیں انہوں نے ڈال دی ہیں جن کے متعلق یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ادراج ہوا ہے۔ مستدرک حاکم کی وہ حدیث آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ جس میں جو امام علی علیہ السلام کے فضائل میں آتی ہے نا، کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو انہوں نے مبارزہ جو کیا تھا، ہاں وہ حدیث ہے لمبارزۃ علی بن ابی طالب لعمر بن عبد ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامہ، یہ روایت ہے لمبارزۃ علی بن ابی طالب لعمر بن عبد، ٹھیک ہے، یہ سب قیامت تک ساری امت کے اعمال سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ زاہبی کا کمنٹ ہے قبح اللہ رابضین افطراہ، یہاں پر لکھا ہوا ہے، حافظ سیوطی غلطی سے لکھ گئے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، قال الذهبی صحیح، قال الذهبی صحیح، لیکن اس نے روایت کون سی صحیح روایت کو اس نے کہا ہے بحث بن حکیم ان ابیہ ان جدہ کی روایت صحیح ہے، اس مقام پہ لکھ دی ہے، اوکے۔ اور وہ صحیح کس روایت کو کہا ہے انہوں نے؟ صحیح انہوں نے اس روایت کو کہا ہے جو اس سے پہلے گزری ہے، اس سے پہلے وہ یہ کہ جب مارا گیا تو انہوں نے قتل طلب کیا اور فلاں فلاں آئے، ٹھیک ہے نا، اور جو عمر بن ود تھا اس کو علی بن ابی طالب نے قتل کیا، اوکے، اور فرمایا کہ یہ حدیث ہے، صحیح ہے، اور اس کے اوپر زاہبی نے بھی کہا کہ یہ صحیح ہے۔ آگے حاکم کہتے ہیں اس کا ایک عجیب و غریب سا شاہد بھی ہے، عجیب و غریب انہوں نے اس لیے بولا ہے کہ اس کو ان کو پتہ ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے اس روایت کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس شاہد کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ روایت جو ہے نا یہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ روایت ٹھیک ہے۔ اب اس مقام کے اوپر سیوطی جو ہے نا وہ اس کو مکس کر گئے ہیں، سیوطی اس کو مکس یہ، اور زاہبی کا کلام انہوں نے اس کے اس محل سے نقل کیا ہے کہ جو ان اس کا محل بنتا نہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس لیے میں نے بتایا، میں نے کہا کثیر منہ غیر مسلم له ادراجہ، اگر آپ زاہبی سے پوچھیں گے کہ کیا تم خطیب کے برابر ہو اپنے مقام میں، تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو حق ہے علم کے اندر وہ وہی ہے جو بات سیدھی سیدھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ادراج کا مسئلہ تھا، آپ کو واضح کر دیا الحمدللہ تعالی۔ چلیں اب تھوڑا سا ٹائم نکال کے 11 بج گئے، ہم نا اس کو دیکھتے ہیں اکمال و تہذیب الکمال، جو کہ میں نے آپ کو پتہ نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا اس کے بارے میں، میں نے کچھ کہا تھا آپ لوگوں کو، کچھ کہا تھا میں نے اس کتاب کے بارے میں، کچھ کہا نہیں، میں نے نہیں کہا، نہ سنا، نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ زحمت کی۔ دیکھا آپ نے کچھ اس کے اندر؟ آپ کو کیا نظر آیا ہے اس کتاب میں؟ اس کتاب میں کیا نظر آیا؟ اینا گنا رابی نظر آئے بس؟ جی اچھا بھائی، میں آپ کو اس کتاب سے نا تھوڑی سی چیزیں بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ اندازہ ہو کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ آپ لوگوں نے تہذیب و تہذیب تو دیکھ لی ہے نا، تہذیب و تہذیب سے ماشاءاللہ آپ میں سے بعض لوگوں نے جو ہے وہ شرم و حیا رکھتے ہوئے تھوڑی سی اس میں سے الحمدللہ تعالی کافی سارے روات کو آپ نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو مین ائمہ جو اس علم میں مشہور ہیں، یحییٰ ہو گئے، علی بن مدینی ہیں، احمد ہیں، بخاری ہیں، نسائی ہیں، اور دارا قطنی ہیں، ابن عدی ہیں، عقیلی ہیں، اس طرح کے جو مشہور مشہور لوگ ہیں وہ ان کے کلام کے اوپر زیادہ ریلائے کرتے ہیں، کریکٹ؟ ایسا ہی ہے۔ اور وذکرہ ابن حبان فی الثقات، آمین، اس کے اوپر ان کا پورا بار بار وہ لکھتے چلے جاتے ہیں ابن حجر، ٹھیک ہے۔ یہ تو دیکھ لیا نا، مجھے کنفرم کر دو، اگر یہ بھی نہیں دیکھا تو پھر فرجعوا الی اہلھا، ٹھیک ہے نا۔ فرتد علی آثارہما قصصا چلو ٹھیک ہے، بات بچا گیا، نہیں واپس جانے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ کو خضر وہیں مل گیا، ہم نے مچھلی کہیں زندہ کر دی اور آپ کو بتا بھی دیا۔ سنیں جی، میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ ہاں فرتد، یہ دیکھیں،
سب سے پہلے ان کے پاس ایسی کتابیں موجود تھیں جن کتابوں کی نا جو بھی مفقود ہو چکی ہوئی ہیں. اور دوسری چیز یہ تھی کہ یہ حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ بہت سی کتابوں سے ڈائریکٹ نقل نہیں کر رہے تھے، بلکہ کسی واسطے سے نقل کر رہے تھے اقوال کو. انہوں نے اس واسطے کو ختم کیا اور ڈائریکٹلی ان کتابوں کو دیکھ کر وہاں سے نقول کی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سے اوہام ہیں حافظ مزی کو جو ہوئے انہوں نے اس کو واضح کیا. اب یہاں پہ میں چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا رینڈملی جسٹ ٹو ٹیل یو کہ ان کا جو ہے نا وہ سبحان اللہ وہ کیا تھا، منہج کیا تھا، کس طریقے سے جو ہے نا وہ چل رہے تھے. اب جیسے کہ اس احمد بن ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں، یہ قاضی ابوبکر احمد بن علی المروزی نے اس سے کتاب العلم جو اس کی تالیف اس میں نقل کیا. فائن، اوکے. اور دین یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ابو الفرج البغدادی نے ان لوگوں کے اندر شمار کیا ہے جن سے احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے. اوکے. اور پھر دین ہی از آلسو ٹیلنگ یو کہ ابو بکر خطیب نے ان کا ذکر ان لوگوں میں کیا ہے جنہوں نے امام مالک سے روایتوں کو اخذ کیا ہے. امام مالک سے روایتوں کو اخذ کیا ہے. یہ ویری انٹرسٹنگ انفارمیشن. پھر مسلمہ بن قاسم نے کہتے ہیں، مسلمہ بن قاسم یہ جو ہے یہ مغرب کے ٹریڈیشن کے امام ہے. اچھا، تو کتاب الصلہ کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ مجہول ہے، کتاب کے مجہول ہے. اوکے. اور آگے وہ دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی. کہتے ہیں کہ ہاں کل کمال میں یعنی حافظ مزی کی کمال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد بن سعد نے کہا ہے کہ اس بندے کی جو محمد بن سعید ابن سعد نے لکھا اپنے طبقات میں کہ ماتا سنا ستن جو ہے یہ ہو گیا 36 ادھر ہو گیا، اور میات 236 ہجری میں یہ بندہ فوت ہوا ہے. 236 ہجری میں. حافظ مغلطی کہتے ہیں ففی ہی نظر، اس میں مسئلہ ہے جس کے اوپر حافظ مزی نے اشارہ نہیں کیا، متنبع نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ ابن سعد جو تھے وہ 236 تو چھوڑو وہ 230 میں فوت ہو گئے تھے، تو وہ 236 کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ 236 میں فوت ہوا ہے؟ نظر ہے نا ناقد کی. سلطان رہی نہیں ہے نا، وہ حافظ مغلطائی ہے. اوکے. تو اس طرح سے اتنا زیادہ ذہن آپ کا کھلا رہنا چاہیے، کھلا رہنا چاہیے اس چیز کو. دین ہی سیز، وہ آپ کو کچھ اور بھی بتا رہا ہے ساتھ ساتھ کہ اس کو جو ہے نا موسیٰ بن ہارون یہ امام ہے بائی دا وے، وہ کہتے ہیں کہ شہید تو جنازہ تھا ہوں، میں نے اس کا جنازہ دیکھا. وکان ابھی سن میں شامل ہوا تھا، اور فرماتے ہیں وکان ابیض الرأسی ابیض الرأسی واللحیہ، اس کی جو داڑھی تھی اور اس کے جو سر کے بال تھے یہ دونوں سفید ہو چکے ہوئے تھے. اوکے گڈ فائن. یہ انفارمیشن کیوں بتا رہے ہیں، یہ انفارمیشن کیوں دے رہے ہیں آپ کو؟ give me the answer. اس انفارمیشن سے کیا ملے گا مجھے؟ اس انفارمیشن سے کیا مجھے ملے گا؟ شاباش شاباش. ایج کم سے کم ہم یہ تو ایشورٹی مل جاتی ہے کہ موسیٰ بن ہارون جب تک حیات تھے، اور یعنی موسیٰ بن ہارون کی حیات میں یہ بندہ فوت ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. جب بھی اس طرح کی انفارمیشن دی جاتی ہے نا تو اس میں ہم راوی کے جسم و رجال کے جو ائمہ ہیں نا وہ جنرلی راوی کے فضائل و مناقب نہیں بیان کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ آپ کو تاریخ آئیڈینٹیفائی کر کے دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا زمانہ کیا بنتا ہے. ماشاء اللہ محمد وقاص، یہ ایک اچھا آپ نے استدلال کیا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک لمبی عمر میں ان کا وصال ہوا ہے. وچ مینس لمبی عمر کا مطلب کم سے کم یہ ہے کہ آن ایوریج 60 سال بنتی ہے. اگر ہمیں اس کا طریقے ولادت اگر نہیں پتا اس آدمی کا تو ہم کم سے کم 60 سال اس کو پیچھے لے کے جا سکتے ہیں، 50 سے 60 سال. محمد وقاص کی بہت اچھی بات ہے. اچھا. اور دیکھتے ہیں اس کی کتابوں میں سے کوئی. اب دیکھیں احمد بن ابراہیم بن فیل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام نسائی نے اپنے مشیخہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، ان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ امام نسائی نے ان سے روایت لی ہے، ٹھیک ہے نا، کافی. تو لیکن کہہ رہے کہ امام نسائی نے خود جب اپنے مشائخ کا تذکرہ کیا تو اس میں اس آدمی کا نام نہیں لیا، اور جو صاحب ذات المتعلمین ہے اس میں بھی ان کا نام نہیں آیا. اور آگے چلتے ہیں. اگر ہم کچھ اور اقوال نکالیں، کیونکہ ان کی بعض جو کتابیں تھیں وہ بڑی زبردست تھیں جو جہاں سے یہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے. اب یہ دیکھیے
اس راوی کے بارے، اچھا میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ میں کس راوی سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ وہ کیسے کن کن چیزوں کو وہ سامنے رکھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں یہ کتاب دیکھیں، ذکرہ ابو ہلال لشکری، ان کی کتاب اخبار المدائن کے اندر انہوں نے ذکر کیا، وہاں سے کتاب کو لا رہے ہیں اس کے۔ پھر کہتے ہیں کہ حافظ عبداللہ بن خلفون انہوں نے اپنی کتاب الثقات میں اس کا مینشن کیا ہے، جس کا نام کیا ہے، المسمى بالمنتقى، جو المنتقى کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ انفارمیشن بچے بہت اہم ہے، وہ آدمی صرف آپ کو راویوں کے نام نہیں دے رہا بلکہ ایسے ایسے فوائد آپ کے لیے چھوڑ رہا ہے کہ جب آپ اس لیول پہ مقام پہ جاتے ہو تو سمجھ آتی ہے کہ بات کیا کر گیا۔ اوکے اچھا، اب آپ کو میں نے یہ چیز سمجھائی تھی کہ ابن حبان اگر کسی راوی کا ذکر اپنی ثقات میں کریں تو کیا وہ بندہ ثقہ ہوتا ہے؟ ذکرہ ابن حبان فی الثقات، کیا وہ بندہ ثقہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ وہ کب ثقہ ہوگا، کن صورتوں میں ثقہ ہوگا؟ کون سی صورتیں ہیں جس میں ہم کہیں گے وہ ثقہ ہوگا؟ اچھا وہ شرائط چھوڑ دیں کہ اس سے ایسی روایت ہے ایسی روایت ہے، لیکن ہم کب کہیں گے کہ ابن حبان نے اس کو ثقہ کہا ہے یا اس کی توثیق کی ہے؟ دو چیزیں بس، وہ کون سی تھی؟ ہاں بھائی اللہ ولو، اللہ ولو وثقہ، وثقہ جب وہ اپنی صحیح میں لائیں، شاباش شاباش، جب اپنی صحیح میں لائیں یا پھر دو ٹوک اپنی ثقات میں اس کی توثیق کر دیں، یہ دو ہی تھی نا صابر، یہ دو تھی۔ اب دیکھیں تہذیب و تہذیب میں آپ جائیں گے نا، وہاں پر آپ کو یہ ملے گا ذکرہ ابن حبان فی الثقات، اور آگے سے کچھ نہیں ملے گا۔ صح ولا لا؟ صح؟ وسا کا نہیں، وسا کو میں توثیق نہیں ہوتی، وسا کو وہ تب ہوگا جب وہ ابن حبان خود کہے گا کہ سکھا۔ لیکن اب حافظ مغلطائی کو دیکھیں، حافظ مغل کے وہ آدمی کر کیا رہا ہے، ماشاءاللہ آپ کے ساتھ انفارمیشن کیا شیئر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ذکرہ ابو حاتم ابن حبان البستی فی کتاب الثقات وخرج حدیثہ فی صحیحہ۔ آہا، مزہ آیا اس کمنٹ کا؟ آہا ٹھیک ہے۔ اچھا، آج صابر صاحبی کا شمار بھی ان لوگوں میں ہو گیا ہے جو کسی کو نہیں سمجھ آ سکتے، کہ جو اسپر جال کی کتابیں پڑھ کے اس سے وہ لطف لے رہے ہیں جو بندہ شعر و شاعری کی کتابیں پڑھ کے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جب وی نو کہ ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے، جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو سرور تو پھر آتا ہی ہے نا۔ لیکن وہ ہر وجہ حدیثوں کی صحیح، اور یہ انہوں نے اب میں نے کیا کہا تھا، ولی شاید کو میں نے پہلے ذکر کیا نہیں، کہ شاید لاسٹ کلاس میں نے کیا تھا، کہ حافظ مغلطائی کا ایک خاص سٹڈیز تھیں ابن حبان کے اوپر، اور وہ پورا شو کیس کرتے تھے اپنی پوری سٹڈیز کو، یہاں بھی میں پڑھا ہوا ہوں۔ اوکے ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھیے کہ حافظ ابو محمد بن الاخضر جو تھے، انہوں نے نقل کیا کہ امام بغوی جو تھے وہ بھی ان سے روایتیں کیا کرتے تھے۔ فائن، اوکے گڈ، وی موو فردر۔ اب دیکھیں اس مقام پہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ احمد بن اظہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ الحاکم نے کہا، اور ان کی حدیث کو بھی نقل کیا ہے اپنی مستدرک کے اندر، ہوا باجماعہم ثقہ، یعنی اس کو نہ صرف ثقہ کہا بلکہ ان سے حدیث بھی نقل کی، اور انہوں نے تاریخ نیسابور میں لکھا کہ وہو محدث عصری۔ ٹھیک ہے، وہ بھی واضح کر دیا انہوں نے، واضح کر دیا۔ اب دیکھیں اور کتابیں دیکھیں، ابو علی صدفی کی کتاب شیوخ ابن الجارود سے وہ نقل کر رہے ہیں۔ اب آگے اس مقام پہ کیا کہتے ہیں جب بستی نے یعنی ابن حبان نے ان کا ذکر کتاب میں کیا تو کہا یفتی خطا کرتا تھا، ثم خرج حدیثہ فی صحیحہ، اور پھر صحیح میں سے حدیث بھی نقل کر دی۔ سمجھ آ گئی کہ یفتیوں کے جو الفاظ ہیں یہ انہوں نے سبحان اللہ، اس کی جو راوی کی جو ہے نا وہ کوئی بھی تعدیل مطلق نہیں کی، بلکہ ایک مقید قسم کی اس کی تعدیل ہے، اس کی جرح کی ہے، اور اس کی روایتوں کی اپنی تخریج کر کے صحیح کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ بندہ قابل قبول ہے۔ آگے لکھا ہوا وہ کذالک امام الائمہ، امام الائمہ جو ان کے شیخ ہیں۔ امام الائمہ سے مراد، یاد رکھیے گا، امام الائمہ سے مراد
ابن خزیمہ ہوتے ہیں، حافظ ابن خزیمہ، ان کو امام الائمہ کہا جاتا ہے. اوکے. اور پوری کتاب میں آپ کو جہاں پر بھی لفظ امام الائمہ ملے تو اس سے مراد حافظ ابن حجر نہیں ہے، اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے امام ابن خزیمہ ہے. اچھا، حافظ ابن حجر جو بولا تو پہلے نہیں پتا یار، ٹھیک ہے وہ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہی شیخ الاسلام قال امام الائمہ فی صحیح، دیکھا ابن خزیمہ، اس سے ابن خزیمہ. دیکھو وخرج الامام الائمہ، امام الائمہ، جسٹ نو دیٹ جہاں پر بھی آپ لفظ امام الائمہ پڑھیں گے اس سے مراد ابن خزیمہ ہوگا ادھر. تو چلیں اسی کو یہیں سے بنیاد بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں ابن البیہ. اب ابن البیہ کون ہے؟ امام الائمہ اور ابن البیہ. کوئی مجھے بتایا کہ ابن البیہ کون ہے؟ جو مجھے بتائے گا ابن البیہ کون ہے، اچھا نہیں نقل کر کے نہیں، دو نمبری سے نہیں، جو مجھے بتائے گا اس کے لیے میں اسپیشل دعا کروں گا. نو بڑی. 3 2 1 اوکے گڈ فنش. اسپیشل دعا کا وقت ختم ہوا، میں اپنے لیے کر دوں گا بس. ٹھیک ہے. امام حاکم نشاپوری. حاکم نشاپوری متاخرین کی کتابوں میں حاکم نشاپوری کے نام سے مشہور ہوا ہے، وہ ارلی ائمہ کے ہاں ابن البیہ کے نام سے جانا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو امام الائمہ ابن البیہ اس کی حدیث کو اپنی اپنی صحیح میں نقل کیا، اور آگے کہتے ہیں وقال الحاکم فی کتاب الجنائز، اور انہوں نے حاکم کہا کہ سبحان اللہ، یہ اس کے بارے میں جو بھی کمنٹ ہے اس کو مینشن کر دیا. صحیح ہے. برقی ان کی کتاب الطبقات کا اس میں ذکر آ گیا. ابو العرب قیروانی، ٹھیک ہے نا، حافظ قیروان تھے یہ ابو العرب، ان کی کتاب الضعفاء سے کوٹ آ گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی کی جو پھیلاؤ ہے وہ علم کا وہ کتنا زیادہ ہے. ابو اسحاق حربی اپنی کتاب تاریخ میں نقل کرتے ہیں، اس میں ذوق تھا. ابن شاہین نے اپنی الضعفاء اور والضعفاء والکذابین جو ہے وہ اس میں اس کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ امام بخاری، ابو بشر الدولابی اور ابو القاسم بلخی اور ابو جعفر القیلی نے اس کا جملۃ الضعفاء یعنی ضعفاء میں اس کا شمار کیا ہے. ضعف ہے. تو آپ کو موارد سمجھ آ رہے ہیں کہ اس آدمی نے جہاں سے یہ کتاب پریپئر کی ہے وہ کتنی زیادہ چیزیں اس کے آنکھوں کے سامنے تھیں، اور اس سے اندازہ کریں اس کی لائبریری کتنی بڑی ہوگی. یار مجھے دیکھنی ہے نا. کثیر المطالعہ کوئی شک نہیں، اور بہت ہی بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ڈیپ. نہ صرف یہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں ایک عجیب، آپ کو پتہ ہے وہ عارضۃ الاحوزی، وہ جو شرح ہے، شرح جامع ترمذی کی، ابن عربی مالکی کی لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، اس تک سے یہ بندہ کوٹ کر رہا ہے. یہ دیکھیں قال القاضی ابو بکر المعافری فی کتابہ الاحوزی شرح ترمذی کہ هو امام ثقۃ من ائمۃ المسلمین. عجیب. پبلشڈ کیا حسین، یہ مفقود ہیں کتابیں، موجود ہی نہیں ہیں، پبلش تو دور کی بات ہے. اس لیے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، اور اتنا بڑا خزانہ ہے جو مغلطائی چھوڑ کر گیا ہے. کہ ایوہ. Let me find some other interesting thing about this book. تو I hope کہ اس کتاب کی جو اہمیت ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. جو میں نے ایک بات کی تھی نا کہ جو ضمنی طور پہ جو توثیق ہوتی ہے اس کے لیے یہ کتاب بڑی کارآمد ہے، یہ جاننے کے لیے کن کن راویوں کی توثیق ضمنی طور پر ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. اوکے. اب یہ کتاب دیکھیں. اب وہ ثنا نے اس کو تاریخ حران میں نقل کیا. عجیب. سبحان اللہ.
تاریخ القراب، کتابوں کے نام آپ چیک کریں گے، یہ کتابوں کے نام آپ کو اس کتاب کے سوا اور کہیں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، حافظ ابن حجر نے ان کو لمٹ کیا ہے، اور ہم بس سمجھتے آ رہے ہیں کہ بس جرح و تعدیل کے یہ 5-6 ائمہ ہیں جو گنتی کے رہ گئے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا کول نہیں چلتا. غلط ہے. اوکے، یہ طریقہ ہے صحیح جس طرح کو میں بتا رہا ہوں کس طرح سے آپ نے ان کی کتابوں کو گو تھرو کرنا ہے، اور کیوں آپ نے مغلطائی کو جو ہے وہ اتنا ہلکا نہیں لینا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور بھی اگر بھی کتابیں آتی ہیں سامنے. اب یہاں پر آ رہا ہے سوالات الحاکم الکبریٰ للدارقطنی، اس میں اس کے کچھ صغرا بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، ڈسٹینس یو کہ یہ جو لفظ کا یہاں پر آنا کچھ اور معاملہ ہے اس کے اندر کہ کتابوں کے اندر اور کیا کیا چل سکتا ہے. آفٹر سی دیز پیپل، اب کوئی آگے کہے سم ون از سائنٹسٹ تو لائٹ ہے. صحیح بات ہے، جب کوئی اب ان لوگوں کو پڑھنے کے بعد ان لوگ آپ کسی کے علم کی کیا تعریف کر سکتے ہو پھر؟ ٹھیک ہے نا، بڑے آدمی کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی فن کا بڑا آدمی ہو، بڑے آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کی دکانیں بند کر دیتا ہے. وہ لیول اتنا ہائی کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے نا کہ مارک اپ جو ہوتا ہے، بینچ مارک اتنا ہائی سیٹ کر دیتا ہے جتنا نصرت فتح علی خان نے میوزک میں سیٹ کر دی ہے. اب ہر بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے تو نصرت نہیں ہے، تو نصرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو سننے پڑھنے کے بعد کسی اور کو سننے پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، وہ سب وہ خراب کر دیتا ہے آپ کو. یہ بڑے بڑے آدمی کا پرابلم ہوتا ہے. when no Google are شاملہ how did they do it ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ایک تو یہ تھا، اور دوسرا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک یہ وجہ بھی تھی کہ یہ کر گئے. ٹھیک ہے، اور ایک اور اس سے بھی وجہ، اس سے بھی بڑی وجہ پتہ کیا تھی؟ اور اس سے بڑا یہ تھی سبحان اللہ کہ اللہ پاک نے ایمان والوں سے جو ہے ایمان والے خرید لیا ہے ان کو. ایمان والوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے آگے. یہ سب سے بڑی وجہ تھی. انہوں نے اپنی زندگیاں ساری اس فن پہ مار دی ہیں. اوکے، یہ وجہ بنی ہاؤ دے ڈیڈ اٹ. والذین اوتوا العلم درجات ہے. اللہ اللہ ایگزیکٹلی شیخ منیب، ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں، اب صرف پہلے 40 صفحے پڑھ لیں، پہلے 20 صفحے پڑھ لیں. آپ تو ماشاء اللہ اور کثیر اندر مطالعہ کر رہے ہیں نا اس کا. پہلے کے جو ابواب ہیں ان کے القول المستحسن کے اندر اینڈ ہو گئی ہے. اتنا علم، حدیثوں کی تخریج کہاں کہاں سے لا رہے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، صدق اللہ العظیم. بات ختم ہوگی اسی مقام پہ. یہ جو بات ہے نا وفوق کل ذی علم علیم، ہر انسان کو اس کے مقام پر رکھتی ہے، اس کو بادب رکھتی ہے. اور ایک تو یہ اینگل ہے، دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ وہ پھر چاہے گا کہ وہ پھر اور فوق اور فوق اور فوق کے اوپر چلتا چلا جائے، تو انسان کو کھینچتی ہے کہ نہیں رکنا، تو نے چلتے چلے جانا ہے، چلتے چلے جانا ہے. اللہ الحمد للہ تعالی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. تو اب حافظ مغلطائی کی کتاب کو کما حقوق استعمال کس طرح کرنا ہے، کس طرح سے دیکھنا ہے، بلکہ جنرلی رجال کی کتابوں کو کس طرح دیکھنا ہے، آپ کو میں نے ایک منہج اس کا سمجھا دیا ہے. چلیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ معاملات میں آسانی فرمائے. انشاءاللہ ہم آگے مزید اس کو جاری رکھیں گے، اور آپ لوگ اپنے اس کو جاری رکھیں. ٹھیک ہے، اور حافظ مغلطائی کی کتاب سے جو ایک اس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے اس طرح اٹھائیں. صحیح ہے، بارک اللہ فیکم. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.